السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے، میں ہوں لینا شگری۔ ناظرین، آئین پاکستان پر عملداری کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ملک کے سب سے بڑے صوبے میں آئین کے مطابق 90 دن میں انتخابات کروانے کے لیے آج سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ جاری کیا۔ ذرائع کے مطابق جسے وفاقی کابینہ کی جانب سے مسترد بھی کر دیا گیا ہے، آلدو کسی منسٹر نے آ کے کوئی سٹیٹمنٹ ان کے سامنے یا ایڈمٹ انہوں نے نہیں کیا، لیکن سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں الیکشن کمیشن کی جانب سے 22 مارچ کے فیصلے کو غیر آئینی اور کل عدم قرار دیتے ہوئے پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کروانے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ کا اپنے فیصلے میں مزید لکھنا تھا کہ آئین و قانون میں الیکشن کمیشن کے پاس انتخابات کی تاریخ آگے کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 8 مارچ کو جاری کردہ الیکشن پروگرام چند ترامیم کے ساتھ فی الفور بحال کیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے غیر قانونی فیصلے کے باعث 13 روز ضائع ہوئے ہیں، لہٰذا پنجاب میں عام انتخابات 30 اپریل کے بجائے 14 مئی کو منعقد کروائے جائیں گے۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں وفاقی حکومت کو بھی ہدایات جاری کی ہیں اور اپنے حکم نامے میں عدالت نے وفاقی حکومت کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے 10 اپریل تک الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے کے فنڈز جاری کرنے کا بھی حکم صادر کیا ہے۔ فنڈز کی وصولی سے متعلق کمیشن سے 11 اپریل کو رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے، جس میں کمیشن کو ہدایت کی گئی ہے کہ 11 اپریل کو فنڈز کی فراہمی سے متعلق ججز کے چیمبر میں رپورٹ جمع کروائی جائے اور آیا کہ الیکشن کمیشن کو فنڈز مکمل موصول ہوئے ہیں یا نہیں، یا اس میں سے کچھ حصہ ان کو موصول ہوئے۔ فنڈز کی عدم فراہمی پر عدالت مناسب فیصلہ جاری کرنے کی بھی مجاز ہوگی۔ فیصلے میں پنجاب کی نگراں حکومت کو بھی ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے پنجاب کی نگراں کابینہ بالخصوص چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پولیس پنجاب کو پنجاب میں انتخابات کے انعقاد کے لیے 10 اپریل تک ایک جامع اور مربوط سیکیورٹی پلان بنا کر کمیشن کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو آئین میں دیے گئے تمام اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے پنجاب کے اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کرنے کا بھی حکم جاری کیا ہے۔ وفاقی حکومت کے ماتحت آرمڈ فورسز، رینجرز، ایف سی اور دیگر فورسز کے افراد کی فراہمی کے لیے حکومت کو 17 اپریل تک پلان بنا کر کمیشن کے سامنے پیش کرنے کا بھی حکم شامل ہے۔ وفاقی حکومت اور نگراں حکومت پنجاب کی جانب سے انتخابات کے لیے متعلقہ معاونت مہیا نہ کیے جانے کی صورت میں الیکشن کمیشن عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے اس حکم نامے میں حکومت کو از خود نوٹس کے حوالے سے 4(3) کے موقف کو بھی وہ رد کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ 1 مارچ کو جاری ہونے والا فیصلہ 3(2) کے تناسب سے تھا۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں 29 مارچ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ کی جانب سے جاری کردہ فیصلے کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ دوران سماعت ہماری توجہ 29 مارچ کو جاری کیے گئے ایک فیصلے کی جانب بھی مبذول کروائی گئی۔ اس فیصلے میں دی گئی کسی بھی آبزرویشن کا اس بینچ کے سامنے جاری کارروائی پر کوئی اثر نہیں۔ عدالت عظمیٰ کا فیصلہ وہ آنے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوا اور ذرائع بتاتے ہیں کہ وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو یکسر مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی سے خطاب کے دوران سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کو سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے قتل سے تشبیہ دی۔ تاریخ کا جبر ہے کہ آج 4 اپریل ہے اور فارمر پرائم منسٹر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر آج ہی کی تاریخ کو ہوا۔ آج پھر ایک مرتبہ 4 تاریخ کو جہاں اسپیکر عدل و انصاف کا قتل ہوا۔ پارلیمنٹ سے خطاب کے دوران وفاقی وزیر مولانا اسد محمود نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو جوڈیشل مارشل لا قرار دیتے ہوئے عدالت سے لڑائی کا طبل جنگ بجا دیا۔ مارشل لا کے خلاف بھی ہم علم بغاوت بلند کرتے ہیں۔ خدا کی قسم آئین بھی برقرار رکھیں گے، جمہوریت بھی برقرار رکھیں گے اور کسی صورت بھی آپ کے اس فیصلے کو، اس ناجائز غیر شرعی فیصلے کو پاکستان میں نافذ العمل نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس کے علاوہ وفاقی وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب بھی سپریم کورٹ کے باہر آئین میں ایمرجنسی کی باتیں کرتے سنائی دیے۔ آپشن تو جب حالات پیدا ہوں گے تو پھر آپشن تو آئین میں درج ہے۔ آئین میں وہ آرٹیکل جو ہے وہ موجود ہے، وہ کہیں گیا نہیں ہے۔ لیکن ماضی میں جب اسی سپریم کورٹ نے ایک وزیر اعظم کو اپنے فیصلے کے ذریعے گھر بھیجا تھا اور اس وقت کی حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے میں تذبذب کا شکار دکھائی دے رہی تھی، تو تب پی ڈی ایم کا موقف آج سے یکسر مختلف تھا۔
पाकिस्तान की तारीख में एक ताबनाक दिन था. You cannot deviate from this, and therefore I will request you, please go for the voting on the resolution. ये फैसला किया, आपको पाबंद किया और आप तौहीन अदालत करते हुए खुद भी नाअहल होंगे. अदालत ने ये फैसला सुना दिया है कि आपने आज 3 अप्रैल का कार्रवाई मुकम्मल करना है, वोटिंग करना है. आपका कप्तान भाग रहा है, भागते भागते तौहीन अदालत कर रहा है, भागते भागते आईन शिकनी कर रहे हैं. खुदा का वास्ता सुप्रीम कोर्ट की तौहीन न करें, इस मुल्क को एक रियासत रहने दें, इसको जंगल ना बनाएं. ये जंगल लॉ नहीं है, ये एक रियासत है, एक न्यूक्लियर स्टेट है. आईन को बार बार पामाल न करें. साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का भी आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लब कुशाई करते हुए कहना था कि पार्लियामेंट को इस फैसले के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा. खासकर PMLN हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार है अगर ये इस फैसले के खिलाफ जिसको आप तस्लीम नहीं कर रहे हैं. मैं तो अपनी पार्टी को यही कह चुका हूं जो मैं आपके सामने कह चुका हूं और जो कौम के सामने मैंने कहा है. मेरा यही नजरिया है और पार्टी को भी मैंने यही कहा है और आइंदा बात होगी तो मैं यही मैसेज दूंगा. लेकिन पार्लियामेंट को अपने आप को जरूर असर्ट करना चाहिए और करना चाहिए. अगर पाकिस्तान ने सरवाइव करना है तो पार्लियामेंट को असर्ट करना होगा. और माजी में नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करने से मुताल्लिक क्या मौक़िफ़ रखते थे, जरा वो भी मुलाहिजा कीजिए. बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो. ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है. हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे, ये इंसानों की बस्ती रहेगी. और नाज़रीन, आज के अदालती फैसले और जवाब में जो रद्द अमल सामने आया है उस हवाले से बात करने के लिए वीर ऑनर्ड हमें ज्वाइन करें नवीद मलिक साहब, प्रेसिडेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के. अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब. और हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होंगे सैयद अमजद शाह साहब, रुकन है पाकिस्तान बार काउंसिल के. अमजद शाह साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. नवीद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे. सर, अदालत का फैसला सामने आ गया है, 14 मई की डेट भी जो है वो दे दी गई है. रिएक्शन रद्द अमल आपने ऑलरेडी हुकूमत का, जिन्होंने ये इम्प्लीमेंट करवाना है उनका रिएक्शन आप सामने देख रहे हैं. सर, ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन कैसे मुमकिन होगी, और जो कि आर्टिकल 189 190 क्लियरली स्टेट करता है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो है वो बाइंडिंग है. तमाम जो जुडिशल और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं, दे हैव टू वर्क इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट. बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप. सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया और मुल्क में जो रुझान था, काफ़ी अरसे से एक बहरान जारी था, उस हवाले से उम्मीद थी कि शायद इस फैसले से उसमें कोई कमी आए, लेकिन ये बहरान बढ़ते ही जा रहा है. असल में तो जैसे आपने दिखाया कि इंसाफ मेरी नज़र में चाहता तो हर कोई है, इंसाफ की बात भी हर कोई करता है, आइन की बात भी हर कोई करता है, लेकिन इंसाफ हर किसी को वही अच्छा लगता है जो उसके हक़ में हो, जो उनके हक़ में हो. बिल्कुल आपने देखा कि पहले जब जो फ़ैसला आपने दिखाया PDM के हक़ में जो फ़ैसला आया उसमें इंसाफ का बोलबाला हुआ और उन्होंने एक कहा कि ये तो बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला है और अदालत की भी तारीफ़ की और आइन की भी सरबुलंदी हो गई. और इसी तरह अब जो फ़ैसला आया वो उनके ख़िलाफ़ आया तो वो उसमें उन्होंने उसके ख़िलाफ़ बातें की. इंसाफ बेसिकली किसी को भी नहीं चाहिए, माज़रत के साथ तमाम सियासी जमातों से, कि जो उनके हक़ में फ़ैसला आता है वो उनके लिए बेहतर है और जो उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है फिर वो अदलिया की साख पे भी उंगलियां उठाते हैं और उस फैसले के ख़िलाफ़ भी बातें करते हैं. सर, इम्प्लीमेंट किस तरह करवाएंगे? अब जो है जो इम्प्लीमेंटेशन है, आपकी बात दुरुस्त है कि तमाम इदारे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मातहत हैं और सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि एक फ़ैसला दे दिया, हमारे लिए भी मोहतरम है और तमाम इदारों का फ़र्ज़ है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की पाबंदी करवाएं. लेकिन जब अब एग्जीक्यूटिव्स ने सामने कह दिया कि वो किसी तौर पे भी इसकी पाबंदी नहीं करेंगे तो ये मामला ज़्यादा उलझता जाएगा और ये किसी तौर पे भी ये बहरान ख़त्म नहीं होने लगा बल्कि मज़ीद ये गहरा होता जाएगा. और इससे मैं तो ये समझता हूँ कि जिस समत में ये मुल्क को ले चले हैं, अगर यही सूरत आ रही तो शायद सियासी पार्टियों के हाथों से भी ये बात निकल जाए. इनको समझना चाहिए कि मुल्क को किस सूरत हाल की तरफ लेके जा रहे हैं. देखें, अदलिया या जो हमारे इदारे हैं
وہ تمام جو ہیں وہ ہمارے ملک کی سالمیت کے ضامن ہیں. اگر ہم ان پہ انگلیاں اٹھانے لگ پڑیں گے، اگر ہم ان کو برا بھلا کہنے لگ پڑیں گے، اگر ہم ان کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ ملکی سالمیت خطرے میں پڑ جائے گی. بالکل. امجد شاہ صاحب آپ کی طرف یہ سوال اور جو کہ آلریڈی اٹھایا جا رہا ہے، یہ وہ جو 4-3 کا آلریڈی عدالت کی جانب سے پیرا 9 میں اس بات کو بھی کلیئر کر دیا گیا تھا کہ وہ فیصلہ 3-2 کا ہی تھا، جس کے حوالے سے بار بار اس کو متنازع یا ایمبیگوٹی کریٹ کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، اس کو بھی ایڈریس کر دیا گیا. بٹ اگین امجد صاحب، یہ جو ڈیفائنس نظر آ رہی ہے کورٹ آرڈر کی، اگر امپلیمنٹ نہیں ہوتا، ایگزیکٹو اتھارٹی سپورٹ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو ڈیٹس بھی دے دی گئی ہیں 17 اپریل کو پورا پلان بتانے کی، 11 اپریل کو جا کے بتائیں گے کہ جی فنڈز کی فراہمی ہوئی ہے کہ نہیں اور کتنے فنڈز بھیجے گئے ہیں. نہیں ہوتا تو ایز اے ریزلٹ ٹو دیٹ کیا کانسیکوینسز ہے سر؟ کیا کانسیکوینسز یہ فیس کرتے ہیں؟ اس میں اس طرح سے ہے کہ یہ بیسک کنٹروورسی شروع ہوئی، قاسم سوری صاحب نے ایک رولنگ دی اور اس رولنگ کو سامنے رکھ کے عمران خان صاحب نے اسمبلی ڈیزالو کر دی. سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا اور اس رولنگ کو انہوں نے نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا اور دوبارہ سے وہ جو پروسیڈنگز تھی اسمبلی کی وہ ہوئی. اس میں اور اب جو سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا ہے اس میں فرق ہے. وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا تھا اور اب جو سو موٹو لیا ہے اس میں لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں پٹیشنز پینڈنگ تھی. ایسی صورتحال میں سپریم کورٹ سو موٹو لینا جو تھا وہ مناسب نہیں تھا، کیونکہ نیچے کورٹس میں ان کی پٹیشنز پینڈنگ تھی. اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ انصاف کے ساتھ وہ اپنے ادارے کی عزت اور رسپیکٹ کو قائم رکھیں. جب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ فل کورٹ بنا دیں تو فل کورٹ بنا دیتے. یہ فیصلہ فل کورٹ کا آ جاتا تو آج پی ڈی ایم والے بھی اور پی ٹی آئی والے بھی کسی کو اس پہ سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن سر یہ اختیار تو قطع کلامی کی معافی، لیکن اختیار تو چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے. روسٹر آف دا ماسٹر آف دا روسٹر تو وہی ہیں، ان کا اختیار ہے. جی ان کا اختیار ہے تو انہوں نے اختیار اپنا اس طرح استعمال کیا کہ اس کو کنٹروورشل بنا دیا. ان کا کام تھا کہ وہ اپنے اختیار کو ایسے استعمال کرتے کہ وہ سب لوگ جو تھے وہ ان کے فیصلے کی عزت کرتے اور اس کو مان لیتے. آج جو کنٹروورسی بنی ہے یہ تو ملک کو تباہی کی طرف لے جانے کے مترادف. بٹ امجد صاحب، کورٹ کا آرڈر ہے امجد صاحب، لیکن گزشتہ سال جو آپ نے ذکر کیا سو موٹو کا، وہ بھی تو ان کے لیے قابل قبول تھا، اس کو بھی تو ایکسیپٹ کیا تھا. اس کے حوالے سے بھی تو شہباز شریف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کہا تھا کہ نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے، چیف جسٹس آف پاکستان. بالکل ایسے ہی ہے. آج بھی نظریہ ضرورت کو دفن کرنے کی ضرورت تھی کہ وہ فل کورٹ بنا دیتے اور فل کورٹ یہ فیصلہ کر دیتی اور کسی کا اعتراض نہ رہتا. اب یہ 3 ججز میں سے اعجاز الاحسن صاحب تو اس بینچ سے ہٹ چکے تھے. 9 کا بینچ بنا، پھر وہ 7 پہ آ گئے، پھر اس کے بعد وہ 5 پہ آ گئے، پھر 5 سے 3 پہ چلے گئے. اور یہ جو ساتھ جاتے رہے ان کی بھی اپنا وہ آرڈر لکھتے رہے. گورنمنٹ اسی وجہ سے دیکھیں ان کے پاس ایک بہانہ بن گیا، انہوں نے کہا جی یہ 4-3 کا فیصلہ ہے. اب 3 ججز یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ 4-3 کا نہیں ہے. تو 4 ججز نے تو کہا ہوا ہے کہ یہ پٹیشن جو تھی یا یہ جو سو موٹو تھا یہ مینٹینیبل نہیں تھا، یہ پٹیشن ڈسمس ہے. انہوں نے اپنے آرڈرز میں لکھا ہوا ہے. اب اس کنٹروورسی کی بنیاد پہ آپ نے سپریم کورٹ جیسے باعزت ادارے کو بھی انگلیاں اٹھانی جو ہیں وہ موقع دے دیا. رائٹ نوید صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ چیف جسٹس صاحب نے کوئی اچھا فیصلہ کیا ہے. خود فیصلہ نوید صاحب فل کورٹ بھی بنا دیا جاتا، فیصلہ اگین آئین کے مطابق کرنا تھا، جو آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. یہ دیکھیں مان لیتے ہیں. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہانریبل چیف جسٹس صاحب کو سپریم کورٹ کی ساکھ بچانے کے لیے اس میں چونکہ سب سیاسی پارٹیوں کا بھی یہ مطالبہ تھا اور ایون وکلاء کمیونٹی کا یہ مطالبہ تھا. جب ہانریبل جسٹس جمال مدوخیل صاحب نے ریفیوز کیا اور 3 رکنی بینچ فرسٹ ٹائم بیٹھا تو اس وقت بھی پاکستان بار کونسل، اسلام آباد بار کونسل میں بھی موجود تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اسلام آباد بار کی طرف سے. ہم سب لوگوں نے ایک میٹنگ کی اور پھر اس کے بعد ہم آنریبل چیف جسٹس صاحب کے سامنے پیش ہوئے اور ریکویسٹ کی کہ چونکہ
یہ ایک ڈویژن کا تاثر آ رہا ہے کہ کچھ ججز جو ہے وہ کچھ فیصلہ کر رہے ہیں اور کچھ ججز جو ہیں وہ کچھ فیصلہ کر رہے ہیں. تو یہ تاثر جو ہے یہ عوام میں بہت برا جا رہا ہے. وکلاء کمیونٹی کو بھی اس پہ بہت زیادہ تشویش ہے. تو اس لیے بڑی مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پہ یا تو فل کورٹ بنا دیں یا پھر اس طرح ہے کہ آپس میں آپ فل کورٹ میٹنگ کر کے ایک ایسی کنسنسس پیدا کر لیں کہ یہ ڈویژن کا تاثر باہر نہ آئے. اس وقت تو آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں میٹنگ کروں گا اور انشاءاللہ تعالی منڈے کا جو دن ہوگا وہ ایک امید کی نئی کرن لے کے آئے گا. لیکن پھر بھی متعدد بار مطالبے کے باوجود بھی فل کورٹ نہیں بنایا گیا. اب اگر فل کورٹ بنا دیا جاتا تو پھر کسی کو یہ بات کرنے کا تو موقع نہ ملتا کہ یہ 3 رکنی بینچ تھا یا 4 رکنی بینچ تھا یا 5 رکنی بینچ تھا یا 9 رکنی بینچ تھا. پھر سارے اویلیبل ججز کا فیصلہ ہوتا اور پھر وہ کسی کو جسٹیفیکیشن بھی نہ ہوتی کہ وہ کہتا کہ مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے. آئین نو ڈاؤٹ کہتا ہے کہ جب اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے تو 60 دن کے اندر اور اگر سونر ڈیزالو ہوتی ہے تو 90 دن کے اندر انتخابات کرانا حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے. بالکل. اب جو حکومت یا الیکشن کمیشن جو موقف لیتے تھے, الیکشن کمیشن کہتے تھے کہ ہمیں یہ پوری وہ نہیں دیتے ہیں, نہ انہوں نے مالی وہ دی ہے, نہ انہوں نے ہمیں وہ سپورٹ دی ہے کسی قسم کے. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ کیٹیگوریکلی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہیئرنگ کے دوران بول دیا ہے کہ جی اگر یہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ہم یہ کروا دیتے ہیں. ان کا یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ نہیں کی اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا, انہوں نے کہا کہ ہم اس کی تاریخ کو آگے بڑھاتے ہیں اور ملکی جو معاشی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی. تو پھر وہ یہ چیزیں نہ ہوتی ہیں, پھر کسی کو بات کرنے کا موقع نہ ملتا. اور ہمارے لیے سپریم کورٹ بہت قابل احترام ادارہ ہے ساری پاکستان کے لیے, ساری عوام کے لیے. اور اگر سپریم کورٹ کی ساکھ پہ انگلیاں اٹھیں گی تو پھر بڑا خطرناک رجحان ہے. رائٹ. امجد صاحب, آپ کی طرف یہ بات لے کر آؤں گی کہ اگر اب امپلیمنٹیشن یا کمپلائنس نہیں ہوتی کورٹ آرڈر کی تو پھر یہ معاملہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے طرف بڑھ رہا ہے اور ڈیلیبریٹلی پھر یہ معاملہ, کیونکہ کابینہ کے وہ جو ذرائع کی خبریں آ رہی تھی کہ کابینہ نے مسترد کر دیا ہے جن ایگزیکٹو اتھارٹیز نے امپلیمنٹ کرنا ہے, تو پھر یہ ڈسکوالیفیکیشن کے بھی نتیجے میں ایک رزلٹ کر سکتا ہے پرائم منسٹر کی. اس میں ایسا ہے کہ اس وقت حکومت کے پاس اس فیصلے کے آنے کے بعد ان کے پاس ریمیڈیز اویلیبل ہیں کہ ایک وہ ریویو فائل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر نیا جو انہوں نے قانون بنایا ہے وہ اس دوران بن جاتا ہے تو رائٹ آف اپیل ان کو اویلیبل ہو جائے گا. تو وہ اپنی وہ ریمیڈیز پہلے اویل کریں گے. وہ ریمیڈیز اویل کرنے کے بعد پھر بھی اگر ان کو ان کے حق میں فیصلہ نہیں آتا یا اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوتی یا حالات نہیں چینج ہوتے اور آپ سپریم کورٹ کے آمنے سامنے یہ آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لیے بھی کافی ٹائم پڑا ہے. رائٹ. بٹ امجد صاحب, میں اس میں ایک جملہ ایڈ ضرور کرنا چاہوں گی کہ عرفان قادر صاحب جو کہ الیکشن کمیشن کے وکیل رہے اس کیس میں, عرفان قادر صاحب نے کہا ایک اپنی پروگرام میں تھوڑی دیر پہلے کہ جی کوئی ریویو کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اور دس آرڈر از ٹو بی اگنورڈ. نہیں, یہ ویسے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, غلط ہے, جیسا بھی ہے آرڈر ہے, اس کو اس طرح سے اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. یقیناً اس کے خلاف ریمیڈیز جو ہیں ان کو ریمیڈیز موجود ہیں. آپ کہتے ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ تک معاملہ جانے سے پہلے ان کے پاس کافی آپشنز ہیں جو کہ اویل کر سکتے ہیں. جی اس کے بعد ان کے پاس اور بہت سارے ابھی ہیں سٹیپس ہیں ایسے کہ جس کو جو اویل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ان اینی کیس الیکشنز کو ڈیلے ہی چاہتے ہیں اور یہ تمام آپشنز آرٹیکل 184(3) پہ کافی عرصے سے بات ہو رہی تھی کہ اس کا غیر ضروری استعمال ہوتا ہے. ایون آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے پہلے بھی یہ باتیں چل رہی تھیں, چودھری افتخار صاحب کے زمانے سے یہ باتیں چل رہی تھیں. اور اس پہ بار ایسوسیشن کا اور باقی بھی لائرز کمیونٹی کا, سینئر لائرز کا یہ موقف تھا کہ اس میں تبدیلی ہونی چاہیے, اس میں قانون سازی ہونی چاہیے. تو اس دفعہ لاء منسٹر جو ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب, میں کہتا ہوں یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ 2 کام انہوں نے کیے. ایک تو لائرز پروٹیکشن بل انہوں نے پاس کروایا اور دوسرا جو ہے انہوں نے اس حوالے سے قانون سازی کی. اور وہ آرٹیکل 184(3) میں جو 2-3 امینڈمنٹس ہوئیں وہ یہ کہ ایک تو اب چیف جسٹس کا اپنا اختیار نہیں رہ گیا, اس میں 3 سینئر ترین ججز ہوں گے جن کے سامنے یہ معاملہ رکھا جائے گا کہ کیا یہ میٹر آرٹیکل 184(3) میں آتا ہے کہ نہیں آتا.
اور اگر وہ آتا ہے تو اس کے بعد اس کا بینچ بنایا جائے گا، اور پھر یہ کہ اس میں اپیل کا حق نہیں تھا، اگر ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو ودن 30 days اپیل ہوگی. بٹ نوید صاحب جی لیکن شکوں سے اگر اعتراض نہیں ہے، پر طریقہ کار سے اور ہیسٹ میں لانے کی بات کی جا رہی ہے کہ جی لیجسلیشن بہت جلدی میں کی گئی ہے. ہاں وہ اچھی مقاصد گزشتہ ہفتے آپ نے دیکھ لیا تھا کہ جو بھی ہے، لیکن ہماری تو یہ خواہش ہوگی کہ ایک فیصلہ ہو گیا جیسے سر نے کہا آنریبل چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے خلاف ہماری تو یہی خواہش ہوگی کہ بجائے ایجیٹیشن کی سیاست کرنے کے اس میں جو قانونی ریمیڈی ہے وہ اختیار کی جائے. اور اس حوالے سے وہ بل صدر صاحب کے پاس ہے موجود، ان کے دستخط ہوں گے تو وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا، اور جب ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا اور صدر صاحب اگر دستخط نہیں کرتے تو پھر بھی 15 دن کے بعد دوبارہ یہ بھیجیں گے تو پھر بن جائے گا. تو انہوں نے جان بوجھ کے ہی شاید روک کے رکھا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے پھر وہ جتنا ڈیلے کر سکتے ہیں ان کو کر لیں. لیکن یہ جو سیاست ہے یہ میں کہتا ہوں ملک کو غلط اٹس ناٹ لیڈنگ ٹورڈ اسٹیبلٹی. امجد صاحب اسٹیبلٹی کی طرف نہیں، کیوس کی طرف جا رہا ہے. فائنل کامنٹس بریف، میرے پاس 30 سیکنڈز ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ ملک جو ہے وہ انسرٹینٹی ہے، اور جس کی وجہ سے ملک معاشی طور پہ بہت نقصان میں جا رہا ہے. مہنگائی بڑھ رہی ہے، عام لوگوں کی مشکلات بڑھ رہی ہیں. تو ہمارا یہ جو اس وقت آئینی اور قانونی بحران پیدا کیا گیا ہے، اس میں سپریم کورٹ بھی شامل ہے، حکومت بھی، اپوزیشن بھی، یہ تینوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو ایسی صورتحال میں عام لوگ جو ہیں ان کو بہت نقصان ہو رہا ہے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ نوید ملک صاحب، بہت شکریہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب. ان سے ان کا موقف لیں گے، پٹیشنر وہ تھے اس کیس میں، اور کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کی ایگزیکیوشن الیکشنز کی کس طرح سے ہوگی. ایک بریک کے بعد. اور ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو آرڈر تھا وہ انکانسٹیٹیوشنل قرار دے دیا گیا ہے اور کل عدم قرار دیا گیا ہے آج عدالت کی جانب سے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف جو کہ پٹیشنر تھے اس کیس میں، اسد عمر صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. اسد عمر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اسد صاحب، آپ لاہور ہائی کورٹ سے بھی فیصلہ جیت گئے تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان آپ گئے 2 بار اور 2 بار ہی فیصلہ آپ کے حق میں آیا ہے. اب ان فیصلوں کے نتیجے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن ہوتا دیکھ رہے ہیں یا آپ کی جماعت پر مزید سختیاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اب تو معاملہ جو ہے نا وہ تحریک انصاف سے آگے نکل گیا ہے. پہلے تو ظاہر ہے یہ ساری جدوجہد تحریک انصاف کر رہی تھی، اور تحریک انصاف کی پٹیشن کے اوپر سپریم کورٹ نے بلکہ پچھلی دفعہ تو سو موٹا ایکشن لیا تھا، انہوں نے وہ کر دیا فیصلہ. اب جو ہے وہ عدالت کے سامنے حکومت آ کے کھڑی ہو گئی اور باقاعدہ اس وقت ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں حکومت عدالت کے خلاف، اور آئین سے کھلم کھلا بغاوت کی باتیں کر رہے ہیں. تو اب جو آگے ہونا ہے یہ تو ریاست پاکستان نے اب اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنی ساکھ کو منوانا ہے. یہ تو اب معاملہ تحریک انصاف سے آگے نکل گیا ہے. لیکن اسد صاحب کیسے الیکشنز کی ایگزیکیوشن کو کیسے انشور کیا جائے گا؟ اگر ذرائع سے یہ خبریں آ رہی ہیں آلدو کہ کسی وزیر نے اب تک اس بات کو ایڈمٹ نہیں کیا کہ یہ کابینہ کی جانب سے بالکل آؤٹ رائٹلی مسترد کر دیا گیا عدالتی فیصلہ، لیکن کیسے پھر، اور یہی ایگزیکٹو ہے، اگر ریجیکٹ کرتے ہیں تو کون انشور کرے گا الیکشن کی ایگزیکیوشن؟ سپریم کورٹ انشور کریے نا جی. آپ اس کا فیصلہ تو پڑھیں. اس دفعہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہہ دیا کرانا ہے، انہوں نے باقاعدہ ٹائم لائن کے ساتھ آرڈرز ایشو کیے ہیں، اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے. 21 ارب روپے دینے ہیں، 10 تاریخ تک دینے ہیں. 10 تاریخ کو نہیں دیں گے تو 11 تاریخ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے واپس آنا ہے سپریم کورٹ کے پاس اور ان کو بتانا ہے کہ ہمیں پیسے نہیں ملے. تو جو پہلے کام انہوں نے کہا تھا الیکشن کمیشن کو کرنے کے لیے، اور الیکشن کمیشن کے پاس آئینی اختیار تھا کیا ہے ابھی بھی آرٹیکل 220 کے تحت وہ کسی کو بھی پابند کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس اختیار کو نہیں استعمال کیا. چلے سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ نہیں استعمال کرنا چاہتے، ہم آپ کو استعمال کر کے دکھائیں گے. اور جو الیکشن کمیشن سے کورٹ کے اندر بھی جب بات کی تھی تو کورٹ نے صرف ان سے یہ پوچھا تھا آپ یہ بتائیں آپ الیکشن کرانے کو تیار ہیں، اور صرف یہ مسئلہ آپ کا کہ معاونت نہیں مل رہی. انہوں نے کہا جی ہم بالکل تیار ہیں. ان کا معاونت مل جائے تو آپ الیکشن کرا دیں گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کرا دیں گے. انہوں نے کہا پھر آپ ہمارے پاس آئے نا، ہم آپ کو معاونت دلاتے ہیں. رائٹ، بٹ اسد صاحب آپ آج ان کی فلور آف دا ہاؤس جو تقریریں چل رہی تھی وہ بھی سن رہے ہوں گے، جو باہر سپریم کورٹ کے انہوں نے میڈیا سے خطاب کیے وزراء نے، آپ نے وہ بھی سب نے، اور جو ایمرجنسی اور مارشل لاء کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس کے خطرے کا بات کی جا رہی ہے. وزیر اعظم پاکستان نے بھی آج کے فیصلے کو بھٹو صاحب کے پھانسی کے فیصلے سے جو ہے وہ تشبیہ دی تھی. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ واقعی میں 14 مئی کو یہ امپلیمنٹ کروائیں گے یہ الیکشنز کا جو فیصلہ ہے؟
खुदा की कुदरत देखें कि ये मिसाल किसकी दे रहे हैं, ये उस फैसले की मिसाल दे रहे हैं कि जिस वक्त भुट्टो साहब को फांसी का फैसला हुआ था तो ये वो साहब हैं और इनके घर वाले जो मिठाइयाँ बांट रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि वो फैसला जो है वो बहुत खराब फैसला था। वो और बात है कि उन्हीं के नवासे जो है इनके साथ इस वक्त हुकूमत में बैठे वो कह रहे हैं अदलो इंसाफ का कत्ल था वो फैसला भी, और आज एक बार फिर तारीख जो है वो दोहराई गई है और जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब उनसे बोले कि उस वक्त भी आप तारीख के धारे के गलत रुख पे खड़े हुए थे, उस वक्त भी आप आइन और कानून के गलत रुख खड़े हुए थे, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल गुजरने के बाद आप बदले नहीं है। आप आज भी तारीख के धारे के गलत रुख खड़े हुए और आज भी आप जो है वो कानून और आइन के गलत रुख खड़े हुए। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का आइन जो है वो रहेगा। ये बहुत बड़ा जरूर चैलेंज होगा रियासत पाकिस्तान के लिए। सुप्रीम कोर्ट के पास तो अपने कोई सिक्योरिटी एहलकार नहीं है जिससे वो जाके ग्राउंड के ऊपर इन्फोर्स करा सके, लेकिन रियासत पाकिस्तान के पास तो बहुत ताकत होती है और मुझे यकीन है कि रियासत पाकिस्तान के तमाम सुतून साथ मिलकर पाकिस्तान के आइन का दिफा करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला किया है, पाकिस्तान के आइन का दिफा किया है, तो आइन से इनहराफ को रोकने के लिए तमाम पाकिस्तान के रियासती सुतून जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे। बट असद साहब क्लियर डिफाइंस नजर आ रही है इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की इनकी जानिब से। अभी थोड़ी देर पहले खुर्रम दस्तगीर साहब एक शो पे बैठे हुए थे, उन्होंने भी कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो इंतखाबात को 34 दिन आगे कर दे। वो कहते हैं मिनिमम बेरिस जो डेट थी जिसके मुताबिक इलेक्शंस होने थे वो ऑलरेडी वायलेट हो चुकी थी और 34 दिन आगे करने का इनके पास राइट ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि 34 ये तो बड़ी जबरदस्त, ये तो खुर्रम दस्तगीर जो है वो तो तहरीक इंसाफ की जुबान बोल रहे हैं कि आइन के अंदर लिखा हुआ है। देखिए आइन के अंदर लिखा हुआ जो होता है ये एक आइन का असूल है कि सिर्फ इस वजह से कि वो वायलेशन हो गई है इसका मतलब ये नहीं कि अब वो आइन का इतलाक नहीं रहा। तो क्योंकि वायलेशन कर दी है, उस वायलेशन को करने के लिए, पूरा करने के लिए जो कम से कम अब उसकी वायलेशन है उसके मुताबिक इलेक्शन कराया जाएगा। अगर आपने एक दफा वायलेशन कर दी है आइन की, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुनियाद बन गई कि क्योंकि अब वायलेशन होगी है तो आप जितनी मर्जी वायलेशन करते चले जाएं। राइट असद साहब अभी भी ये उस 4-3 के नुक्ते जो आज अदालत ने पैरा 9 और पैरा 10 में वो दोनों, एक तो जस्टिस ईसा के फैसले के भी हवाले से और जो 4-3 के और जो डफ टेलिंग आपने गुज़िश्ता हफ्ते में देखी है उस हवाले से उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली जो है अपने वर्डिक्ट में ये बात क्लियर कर दी है। बावजूद उसके आज भी फ्लोर ऑफ द हाउस उसी 4-3 के फैसले का जिक्र किया जा रहा था। और फिर मरियम नवाज साहिबा ने ये तो उन्होंने ऑलरेडी आके कह दिया कि जी नाअहली होती है तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, और वो कहती है कि जी हमने पहले भी हक और सच जो है वो बात कहने की पादाश में डिस्क्वालिफिकेशंस भुगती हैं। अच्छा ये चले वो उनके तो मैं छोड़ दें, लेकिन जरा सा कौम के लिए ये 4-3 बहुत सुनते रहे, जरा सा इसको आसान अल्फाज में बता दूं हुआ क्या। 9 जजेस बैठे, उन 9 जजेस ने जब बैठ के उधर बातचीत हुई तो उसमें कुछ का ख्याल ये था कि इसको सुनना नहीं चाहिए केस को, उसकी क्या वजूहात है, लेकिन आखिर में उन्होंने कहा क्या 9 जजेस ने, तमाम जिसके ऊपर दस्तखत सबके मौजूद है, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक नया बेंच तश्कील देना चाहिए। वो नया बेंच जो है तश्कील हुआ वो 5 रुकनी बेंच था, जो 4 लोग पहले 9 जजेस में से मौजूद थे वो उस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे। जब बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होता है तो केस जिसमें नए जजेस आते हैं तो केस दोबारा से शुरू होता है। वो 2 जज जो हैं वो इस केस में बैठे ही नहीं थे जिसका फैसला जो है 3-2 से आया, और वो कह रहे हैं वो 2 जजेस जो हैं जो इस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे क्योंकि उनकी राय भी इससे मुख्तलिफ है इसलिए वो 4-3 हो गया। बिल्कुल मजा का खेज आर्ग्यूमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बड़े वाजे तरीके से, 2 टोक तरीके से उसे डील कर लिया है, और मेरे ख्याल में इन सबको भी इन लवाजमात से निकल के बजाय कि ये कानून में वो मुशगाफियां ढूंढे कि किस तरीके से इलेक्शन से बचा जा सकता है, इनसे बोले जाके अपने वोटर ढूंढे। इनके असल इनका मसला ये है कि वोटर गुम गए, उन वोटरों को ढूंढे जाके ये कानून की शिकों को ढूंढना छोड़ दें।
رائٹ، بٹ اسد صاحب ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سہولت کاری کی جو بار بار ذکر ہو رہا ہے، آج سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی اسی سہولت کاری سے متعلق کہہ رہے ہیں کہ جی ایک شخص کو دوبارہ پارلیمنٹ میں لانے کے لیے یہ تمام جو ہیں وہ کوششیں ہو رہی ہیں. ان کی بیٹی نے بھی یہی بات کی کہ جی پلیٹ میں رکھ کے آپ کو حکومت دی گئی تھی اور سہولت کاری ہو رہی ہے اداروں کی جانب سے. ایسا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ جی آپ سے اتنے 145 کے قریب جو ہے وہ مقدمات آپ کے لیڈر جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں، چارجز فیس کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو کیمپیننگ کرنے کا بھی موقع نہیں دیا جا رہا. 100 کے قریب مقدمات عمران خان کے اوپر، درجنوں مقدمات باقی مجھ جیسے لیڈرز کے اوپر، تقریباً 3000 ورکر ہمارے پنجاب اور اسلام آباد میں گرفتار. ہمارے ہر ایم پی اے، ہر ایم این اے کے پیچھے کسی کے پیچھے پولیس آ رہی ہے، کسی کے پیچھے ایف آئی اے، کسی کے پیچھے اینٹی کرپشن، کسی کے پیچھے نیب. جو کیا جا سکتا ہے، جو فسطائیت پھیلائی جا سکتی ہے، جتنا زور ڈالا جا سکتا ہے عمران خان کی تقریروں کے اوپر پابندی، آپ جو دنیا کا چیز سوچ لیں کہ جس سے دباؤ کیا جا سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں پلیٹ پہ رکھ کے دے رہے. آپ الیکشن میں آنے کو تیار نہیں ہے. آپ کے پاس اگر عوام ہے تو اس وقت تو سارا نظام آپ کے ساتھ ہے. اگر عوام آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو پریشانی کس بات کی ہے؟ آئیں الیکشن جیتیں اور اٹھا کے ہم سب کو باہر پھینک دیں. اچھا، انٹرسٹنگلی ویسے یہ 21 بلین کی بات تھی اور 21 ارب جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں آن دی ادر ہینڈ 68 بلین کا ایک شارٹ فال نظر آتا ہے ٹیکس ریونیو میں، جو کہ کمپلیٹ انیفیشنسی ہے ایف بی آر کی، فائنانس منسٹری کی. وہ ایڈریس نہیں ہو پا رہا جو مارچ کے مہینے میں جو فگرز سامنے آئے تھے. لیکن 21 بلین اور اتنی اس رقم پہ جو ہے وہ اتنا شور مچایا جا رہا تھا. بہرحال خیبر پختونخوا کے معاملے سے متعلق اب آپ لوگ ارادہ رکھتے ہیں وہ اپلیکیشن لے کے جائیں گے، درخواست لے کے جائیں گے؟ جی انشاءاللہ کل یا زیادہ سے زیادہ پرسوں انشاءاللہ وہ پٹیشن فائل ہو جائے گی خیبر پختونخوا والی. رائٹ. اچھا اسد صاحب، گزشتہ روز قائرہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی بینچ کی جانب سے صرف ایک سائیڈ کو سنا گیا، 3 جماعتیں تھیں ان کو نہیں سنا گیا. آپ سے متعلق بھی انہوں نے کہا جی روسٹرم پہ آ کے اسد عمر صاحب کو بات کرنے کی اجازت دے دی گئی. اچھا، پہلی بات تو میں کوئی غیر متعلقہ فریق نہیں تھا جیسے آپ نے خود کہا. میں مدعی تھا، میں پٹیشنر تھا اس کیس کا. میرا کیس ہے. اگر میں اپنے کیس میں بات نہیں کر سکتا تو اور کون کر سکتا ہے اس کے اندر؟ تو وہ تو بالکل ہی ان کا، لیکن ان کا کہنا تھا دوسری سائیڈ کو بھی سننا چاہیے تھا. اب دوسری سائیڈ کو کیوں نہیں سنا گیا؟ ذرا سا یہ تو دیکھ لینا کیوں نہیں سنا گیا. دوسری سائیڈ نے باقاعدہ اعلامیہ نکالا، ریٹن کورٹ کے سامنے رکھا ہوا تھا. اعلامیہ نکالا انہوں نے جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بینچ کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے، یہ بینچ جانبدار بینچ ہے. جب آپ ان کو مانتے ہی نہیں، آپ کو اعتماد ہی نہیں، آپ بول رہے ہیں وہ جانبدار ہیں، تو وہ آپ کی بات کیوں سنیں گے؟ آپ کو پتا ہے ان کے وکیل نے آ کے کیا بات کی؟ ان کے وکیل کھڑے ہوئے مسلم لیگ نون کے، انہوں نے کہا جی اگر میرا کلائنٹ پاگل ہو جائے اور مجھے بولے کہ میں بہودہ باتیں کروں اپنی جوڈیشری کے بارے میں تو میں تو نہیں کروں گا، میری تو ذمہ داری ہے. تو آپ میری بات سن لیں. میرا کلائنٹ جو ہے وہ تو پاگل ہو گیا، لیکن میں جو ہوں نا، میں بڑے اچھے آپ کو مفید مشورے دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی جس تک اپنے کلائنٹ سے پوچھ لیں، اگر وہ کہیں کہ ان کو بینچ کے اوپر اعتماد ہے تو ہم ان کی ضرور بات سن لیں گے. رائٹ. اسد صاحب، آخر میں ڈائیلاگ کے حوالے سے جو کہ سپریم کورٹ بھی اس بات پر زور دے رہی تھی کہ جی سیاسی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سیاسی فریقین کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین بھی آج جو میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا کہ جی ہم دعوت دیتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں آئیں اور مل بیٹھ کر ایک فریم ورک تیار کیا جائے. سو انتخابات ایون اگر ایک ٹائم پر ہونے ہیں، آپ لوگ اس بات پر ولنگ ہے کہ ان سب کے ساتھ بیٹھیں گے؟ کیونکہ خان صاحب تو کلیئرلی بولتے تھے کہ یہ چور ڈاکو اور ان کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا. نہیں، خان صاحب جو ہیں وہ بالکل واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ اگر الیکشن آپ کروانا چاہتے ہیں تو اس الیکشن کی تیاری کے لیے، اس کے لوازمات کے لیے تمام تفصیل جو ہے اس میں تحریک انصاف جو ہے وہ دوسری پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے. یہ صرف انہوں نے ٹیلی ویژن پروگرام پہ نہیں کہا، ہم سے چیف جسٹس صاحب نے، جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے تمام پارٹی سے کہا تھا کہ آپ اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں، مجھے کمٹمنٹ چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ماحول بہتر کرنے کے لیے تیار ہیں اور ایک فریم ورک بنانے کے لیے تیار ہیں. تحریک انصاف واحد پارٹی تھی جس نے اس پہ اقرار کیا. چیئرمین نے علی ظفر صاحب، ہمارے وکیل جو ہیں، ان کے ذریعے کورٹ میں آفیشلی اپنی یہ اسٹیٹمنٹ جمع کروائی کہ جی بالکل ہم کمٹمنٹ دینے کے لیے تیار ہیں. تو تحریک انصاف تو کل بھی تیار تھی، آج بھی تیار تھی. لیکن اس کے ذرا مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں. تحریک انصاف کو نظر آ رہا ہے کہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تحریک انصاف کو نظر آ رہا ہے
کہ الیکشن ہونا جو ہے وہی پاکستان کی جو بحران، جو شدید ترین بحران پاکستان جس کا شکار ہے، اس سے نکلنے کا حل ہے. اس لیے تحریک انصاف ہر وہ کام کرنے کو تیار ہے جس سے ایک صاف شفاف آزادانہ ماحول کے اندر، اچھے ماحول کے اندر الیکشن ہو سکے. رائٹ، بٹ اسد صاحب شاید یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ دوسری سائیڈ الیکشن میں نہیں جانے مانگ رہی ہے. اب اس کو بھی لے کر آنا ہے ایک اسی میز پر اور فریم ورک تیار کرنا ہے، چاہے وہ تھوڑے الیکشن ڈیلے ہو، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ مل بیٹھ کر ایک طریقہ نکالنا چاہیے، ایک کوئی لائے عمل لے کر چلنا چاہیے، کوئی حل نکالنا چاہیے، کیونکہ کیوس کی اب سچویشن نظر آ رہی ہے، آگے ایمرجنسی اور مارشل لاء کی باتیں کی جا رہی ہے. سو وی ڈونٹ ریلی وانٹ ٹو سی این انڈیموکریٹک آؤٹ کم یہ اس پورے سیناریو میں. ہم تو جی مہینوں سے یہ بات کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے، میں آپ کے پروگرام پہ بھی پہلے بات کر چکا ہوں. پاکستان میں 1971 کے بعد سے یہ سب سے بڑا بحران ہے. پہلے ہی ایک سیاسی بحران شدید ترین تھا، اس کے اوپر پاکستان کا بدترین معاشی بحران آ گیا، اور اب تو ایک ریاستی بحران کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا پورا نظام گرنے کی بات ہو رہی ہے. تو بالکل تمام جو فریقین ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اپنے جس طریقے سے اس بحران سے نکلنے کا راستہ نکال سکیں، ان کو بالکل کرنا چاہیے. ویسے میں نے کہا تحریک انصاف اس کے لیے تیار ہے. ہم بار بار یہ کہتے رہے ہیں اس کا حل ہی یہاں سے نکلنے کا ایک الیکشن کا طریقہ کار ہے. اس کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے ہم پہلے بھی تیار تھے، ہم آج بھی تیار ہیں، اور سپریم کورٹ اس کے اندر رول پلے کر سکتا ہے، وہ کریں. کوئی اور جو ہیں ریاستی ادارے رول پلے کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، جو بھی کریں. لیکن پاکستان اس وقت اپنے بدترین بحران کا شکار ہے پچھلی نصف صدی سے، اور وہ لوگ جو اس وقت اپنی ذات کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنی خواہشوں کے لیے ملک کو اس مشکل میں ڈال رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ نہ قوم ان کو معاف کرے گی، نہ تاریخ ان کو معاف کرے گی. رائٹ، تھینک یو سو مچ اسد عمر صاحب. بہرحال تیسرا فریق جب بھی اگر وین کرے تو پھر معاملہ خراب ہی ہونا ہے. بیٹھنا آپ لوگوں نے یہ اکٹھے ہے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف جناب اسد عمر صاحب اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں پلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال صاحب. احمد بلال محبوب صاحب بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سر، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ آیا تھا اس کے خلاف آپ کو پتہ ہے پٹیشنز لے کر گئے تھے سپریم کورٹ. پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اور دونوں صوبوں کے جو سپیکرز تھے. آج ایک امپورٹنٹ جو یہ فیصلہ سامنے آیا ہے عدالت کی جانب سے، اس فیصلے کو انکانسٹیٹیوشنل، الیکشن کمیشن کے فیصلے کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا گیا ہے، اور کہا ہے کہ وداؤٹ لافل اتھارٹی اور جورسڈکشن وہ فیصلہ تھا، اور اسے کل عدم قرار دے دیا گیا. ساتھ ہی جو بڑی خبر اس کے بعد آئی تھی احمد صاحب، وہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کی جانب سے اس عدالتی فیصلے کو مسترد کرنا تھا. سوال میرا یہ ہے احمد صاحب کہ دنیا کی کسی بھی پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں کورٹ از بائنڈنگ، کیبنٹ کا کیا آبجیکٹو نظر آتا ہے اگر وہ عدالتی فیصلے کو مسترد کر دے، اور پھر کیا یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی طرف ڈیلیبریٹلی جانا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیے، اگر یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو پھر اس کے اوپر ظاہر ہے کسی قسم کی کوئی حجت نہیں ہو سکتی، اور اس کو خواہ پسند کریں یا ناپسند کریں، اسے آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور آپ کو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اور حکومت کو تو خاص طور پہ اس کو ریجیکٹ کرنے کی کوئی ہمت نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس وقت بڑا سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ کیا یہ سپریم کورٹ کے جس 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہے، کیا وہ اس فیصلے کو دینے کے لیے آتھرائز بھی تھا؟ یہ 4 جو ججز ہیں انہوں نے اس کے بارے میں یہ سوال اٹھا دیا ہے اور اپنی ڈیٹیل ریزننگ بھی دی ہے. اگرچہ اسی ورڈکٹ میں اس 4 ججوں کی اس کنٹینشن کو بھی ریجیکٹ کیا گیا ہے، لیکن یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ یہ 3 رکنی بینچ ہے اور وہ 4 ججوں نے اس کے بارے میں سوال اٹھایا ہے کہ اس بینچ کو یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ یہ کیس سنتا، اور ایک کیس کو ہائی کورٹ کو سننا چاہیے، اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کو اس اپیل کو سننا چاہیے. اب اگر یہ چیز ہے جس کا سہارا لے کے وفاقی حکومت نے اس فیصلے کو ریجیکٹ کیا ہے، یعنی عام حالات میں اگر یہ مثلاً فل کورٹ کا فیصلہ ہوتا تو یہ ہمت نہ ہوتی وفاقی حکومت کو بھی یا کسی کو بھی کہ وہ اس فیصلے کو ریجیکٹ کرتا. لیکن اب چونکہ کورٹ کے اندر سے ایک آوازیں اس کے خلاف اٹھتی ہیں تو یہ موقع مل گیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ بذات خود اس پہ کوئی خرابی نہیں ہے، وہ فیصلہ یہی ہے جو ہونا چاہیے تھا، وہی ہوا ہے. لیکن اب اس بینچ کے بارے میں سوال ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہونے کا احتمال ہے فیوچر میں.
राइट, बट अहमद साहब साथ साथ आज जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि इस फैसले से उम्मीद में थे कि जो ऐसा फैसला आएगा कि जो मुल्क को सियासी बहरान से निकालेगा और मुल्क को आगे लेकर चलेगा, आगे बढ़ाने की तरफ मामलात को लेकर चलेगा, तो अगर यही अदालत जो है और यही बेंच, चूंकि ये भी एतराज़ दूसरी साइड से उठाया जा रहा था कि यही बेंच की कॉम्पोजिशन इस तरह की थी जो कि गुज़िश्ता साल इनकी हुकूमत जो है वो वजूद में आई और हुकूमत इन्होंने कायम की, अगर इलेक्शन के मुतालिक अगर ये आज अदालती बेंच, यही बेंच ये फैसला दे देता कि 8 अक्टूबर का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो दुरुस्त है और उसी के मुताबिक इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे, तो इनको काबिल कबूल होता। फिर क्या गारंटी थी, जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि 8 अक्टूबर को भी हालात बेहतर होते, उतने साजगार होते और इलेक्शन करवा लिया जाता? देखिए, जो सियासी जमातें हैं वो तो अपने सियासी मफादात को पेश नजर रख के बिलअमूम अदालती फैसलों के बारे में राय कायम करती हैं। अगर कोई चीज उनके हक में आ जाए तो उसके बारे में बहुत तारीफें की जाती हैं, अगर खिलाफ आ जाए तो उन्हीं जजों को और उन्हीं बेंचेस को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ये हमने तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों में एक जनरली ट्रेंड देखा है। तो मैं सियासी जमातों की जो राय है उसकी बुनियाद पे मैं राय का इजहार नहीं कर रहा। मैं तो जो कह रहा हूँ, ज्यादा सीरियस बात यह है कि ये आवाजें सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उठ रही हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 फाजिल जज जो कि ओरिजिनल 9 रुकनी बेंच के और फिर 7 रुकनी बेंच के मेंबर थे, उन्होंने न सिर्फ ये कि इस बारे में इजहार ख्याल किया है बल्कि एक बाकायदा फैसला दे दिया है और 27 पेजेस का लिखा हुआ एक डिटेल्ड रीजनिंग उस पर दी है, जिसकी वजह से ये बहुत सीरियस मामला बन गया है। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट एक दूसरे जो हमारे प्यूनी जज है, यानी सेकंड मोस्ट सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज ईसा, उन्होंने एक 3 रुकनी बेंच के अंदर 2 एक के अक्सरियत से जो फैसला दिया है कि कोई ऐसा केस सुना ही नहीं जा सकता सो मोटो का जिसके इससे पहले के असेंबली जिससे पहले के फुल कोर्ट बैठ के उसके रूल्स न बना ले। तो उसने भी इसके बारे में कुछ क्वेश्चन खड़े कर दिए। ये 2 बातें जिसकी वजह से ये कुछ क्वेश्चनेबल होता है। उन्हें सियासी जमातों की जो राय है या उनके जो एतराजात हैं वो तो बहरहाल आप सही कह रही हैं को कायम रहते हैं। अगर इस पे ये फैसला उनके हक में दिया होता तो शायद यही बेंच उनके लिए काबिल कबूल होता। राइट, बट अहमद साहब, मुल्क को आइन और कानून के तहत लेके चलना है। अगर फुल कोर्ट भी तश्कील दिया जाता, बात तो फिर वहीं आ जाती है कि इलेक्शंस का इनेकाद 90 दिन के अंदर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, 90 दिन के अंदर ही कराने थे। ये तमाम जवाब जो सामने आ रहे थे कि जी फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, पर्सनल हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, ऑल्दो के आइन जो है और आइन का आर्टिकल 220 क्लियरली कहता है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज आर टू असिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। फिर अब सेंसस को एक बेस बनाया जा रहा है कि जी सेंसस के बगैर, नई मर्दमशुमारी के बगैर इलेक्शंस नहीं करवा सकते। और अब जो तमाम चीजें देखी जा रही हो, कैबिनेट चूंकि इज द एग्जीक्यूटिव, अगर वही इस फैसले को रिजेक्ट कर रहे हैं, दैट मींस कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज विल नॉट बी असिस्टिंग इलेक्शन कमीशन, इवन अगर 14 मई को डिसाइड कर लिया गया अदालत की जानिब से। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इत्तफाक करता हूँ कि आइन के मुताबिक इंतखाबात 90 रोज के अंदर कराना लाजमी है और उसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। कौमी असम्बली के इंतखाबात के बारे में तो फिर भी एमरजेंसी प्रोविजंस में ये गुंजाइश मौजूद है कि उसकी मुद्दत को 1 साल बढ़ा लिया जाए, लेकिन सूबाई असम्बलियों के बारे में इस तरह की कोई प्रोविजन नहीं है। लिहाजा ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने तो लाजमी है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये जो जिस तरीके से हो रहा है, ये टेक्निकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से बाज़-औक़ात देखिए सब्सटेंशियली एक बात कुछ और होती है लेकिन टेक्निकल ग्राउंड्स पे वो नॉकआउट हो जाती है। तो अब ये टेक्निकल ग्राउंड्स हैं जिनकी वजह से कुछ एतराजात हो रहे हैं। अब ये मुझे नहीं मालूम, पहले तो हम किसी चीज पे एतराज होता है तो सुप्रीम कोर्ट पे चले जाते हैं कि वो अल्टीमेट अथॉरिटी है, लेकिन अब इन हालात में चूंकि सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड है, उसके कम से कम 3 बेंचेस हैं जिन्होंने कुछ आरा दी हुई हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो अब हम किसके पास जाएं और किससे फाइनल वर्डिक्ट मांगेंगे? तो ये मेरे लिए बहुत एज पाकिस्तानी सिटीजन ये बड़ी परेशानी की बात है। लेकिन असल बात जो है इलेक्शन 90 रोज के अंदर होना, वो मेरे ख्याल में बिल्कुल तयशुदा बात है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कहे या ना कहे, वो बात इस आइन में लिखी हुई है, तो बड़ी वजाहत से लिखी हुई है।
بالکل. بٹ احمد صاحب یہ بھی سوال کہ اس فیصلے کے آنے کے بعد کیبنٹ کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ ریجیکٹ کر سکتی ہے یہ عدالتی فیصلے کو؟ کیبنٹ نے عدالتی فیصلے کو اس وجہ سے ریجیکٹ کیا ہے, میں پھر ریپیٹ کروں گا, کہ ان کے خیال میں دوسرے 4 ججز کے کہنے کے مطابق یہ بینچ یہ فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں تھا, ورنہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریجیکٹ کرنے کی کسی کے اندر جرات اور مجال نہیں ہونی چاہیے. لیکن چونکہ 4 ججز نے یہ بات کہی ہے تو ان کو اس کا موقع ملا ہے کہ اس کی بنیاد پہ وہ اس کو ریجیکٹ کریں. رائٹ. احمد صاحب آخری سوال میرا اس سے متعلق ہے جو آج وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس تقریر کرتے ہوئے کہا, اور آج کے فیصلے کو عدالتی فیصلے کو انہوں نے 4 اپریل بھٹو صاحب کی پھانسی کے فیصلے سے تشبیہ دی, اور انہوں نے یہی کہا کہ آج پھر ایک مرتبہ 4 تاریخ کو جو ہے وہ عدل و انصاف کا قتل ہوا ہے اور جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. یہ دونوں کیسز کو ایکویٹ کرنا آپ سمجھتے ہیں درست ہے؟ دیکھیے, ایک سیاستدان جب گفتگو کرتا ہے تو اس کا پیرایا کچھ اور ہوتا ہے اور اس سے مختلف ہوتا ہے جو ایک قانون دان کرتا ہے. دیکھیے 4 اپریل کو جو اس زمانے میں ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں, وہ آج ایک تقریباً ایک کنسنسس ہے کہ وہ غلط ہوا تھا اور وہ واقعی ایک عدالتی قتل تھا. اس کے بارے میں اس لیے کہ اس کے ایک فاضل جج نے آ کے پبلکلی یہ بات بیان کی تھی کہ ہمیں انہوں نے ناراض کر دیا تھا, ورنہ یہ فیصلہ اس طرح سے ہونا نہیں چاہیے تھا. یہ تاریخ کی ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو آج کا یہ جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں چونکہ 4 دوسرے جج آج خود کہہ رہے ہیں, یعنی وہ کچھ دن گزرنے کی بھی انہوں نے انتظار نہیں کیا, انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ غلط ہے, تو اس لحاظ سے وہ اسے ایکویٹ کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں اس وقت ان دونوں کا تقابل شاید اتنا آسان نہیں ہے. وہ ایک بہت بڑی تاریخی ناانصافی تھی, اور یہ جو فیصلہ ہے میرے خیال میں اس کی ابھی بھی ریمیڈی باقی ہے. وہاں تو ایک شخص کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا, وہ تو irreversible ہے, لیکن اس کے مقابلے میں یہ تو وہ چیز نہیں ہے, یہ اتنی سیریس معاملہ نہیں ہے, لیکن اس کا ابھی ریمیڈی بھی موجود ہے. رائٹ. اور آخر میں احمد بلال صاحب ایک میں چاہوں گی کہ بریفلی آپ یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو اس وقت ایک ٹرموائل کی سچویشن ہے جہاں پر ایک سیکیورٹی کرائسس کے بھی خدشات اب کھل کے بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں وفاقی وزراء کی جانب سے. گزشتہ روز بلاول بھٹو صاحب نے ایمرجنسی اور مارشل لاء کے خطرے کا بھی انہوں نے ذکر کیا. آپ کو لگ رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں اس سے پہلے مل بیٹھ کے ایک فریم ورک طے کر کے ملک کو آگے بڑھانے کی طرف آئیں گی؟ میری خواہش تو یہی ہے, اور انتہائی شدید خواہش ہے کہ سیاسی جماعتیں بیٹھ کے اس بارے میں کسی نتیجے پر پہنچیں. اگر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ ان کی پارٹی اس بارے میں الیکشن کے اوپر بات کرنے کو تیار ہے, وہ اگر خود نہ بھی بیٹھے تو ان کی پارٹی کی ان کی کوئی ٹیم اس کے اندر شامل ہوگی. ٹھیک ہے, ابتدائی تیاری میں وہ کوئی ٹیم ہی بیٹھ جائے اور وہ بات چیت کر لے, اور الٹیمیٹلی پھر اس میں پارٹی کے لیڈرز کو ہی بیٹھنا پڑے گا, کیونکہ ہمارے ہاں پارٹیوں میں فیصلے کے اختیارات عموماً ٹاپ پہ ہی ہوتے ہیں. تو وہ اگر ٹیم بھی بیٹھ جائے گی تو شاید ایک فضا بن جائے جس میں ہائیسٹ لیول پہ بھی بیٹھنا ممکن ہو. لیکن اگر ایک ول موجود ہے تو پھر یہ تو ممکن ہے, اور اس سے بہتر اور کوئی چیز ہی نہیں ہے. پھر تو یہ ہم ساری عدالت پہ جانے کی اور اس سارے معاملے سے بھی بچ جاتے. لیکن اب چونکہ یہ اتنی خرابی ہو گئی ہے, اور مجھے ڈر ہے کہ اس فیصلے کے باوجود بھی شاید ہم مطلوبہ ڈیٹ تک جو کہ 14 مئی دی گئی ہے شاید الیکشن نہ ہو سکے, کیونکہ یہ شاید اگلا راؤنڈ جو ہوگا عدالتوں کا اس کی وجہ سے مزید کوئی معاملہ ڈیلے ہو جائے. تو اس کی بجائے اگر پھر پارٹیاں بیٹھ جائیں تو شاید یہ ممکن ہو سکے پھر الیکشن ہونا, شاید اس کا اتنی غیر یقینی صورتحال شاید نہ ہو. بالکل, کہ اگر مل بیٹھ کے یہ کچھ فریم ورک طے کر لیں تو وہ بہتر صورتحال نکل سکے گی. تھینک یو سو مچ احمد بلال محبوب صاحب, بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. سربراہ پلڈیٹ احمد بلال محبوب صاحب جو کہ کہتے ہیں آئیڈیلی وہ خود بھی کہتے ہیں کہ جی خواہش یہی ہے کہ اگر یہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر ایک طریقہ کار ایک فریم ورک کو طے کر لیں اور کس طرح سے ملک کو آگے بڑھانا ہے, یا پارلیمنٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ سیاسی جماعتوں کو
آئیڈیلی مل کے طے کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ معاملات دیگر اداروں کی طرف جو ہے وہ پھر بڑھائے جائیں آگے جائیں اور اس کے بعد جو ہے جب عدالتی فیصلے سامنے آئیں اس کو کابینہ کی جانب سے مسترد کر دیا جائے یہ کہہ کے کہ وہ 4 ججز کا اکثریتی فیصلہ تھا اور اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ آنا چاہیے یا اپنے مرضی کے بینچ اپنی مرضی کے فیصلے کا جس طرح سے ایک سچویشن ایک امپریشن سامنے نظر آ رہا ہے. بہرحال لیٹس سی ہر گزرتے دن کے ساتھ کچھ نئی چیزیں جو ہے وہ انفولڈ ہو رہی ہیں. گزارش یہی ہے اور توقع بھی یہی ہے موجودہ حکومت سے کہ اس کرائسس کو جو ایک ٹرپل کرائسس جو نظر آ رہا ہے پولی کرائسس اس کو اس سے ملک کو باہر نکالا جائے اس سے کوئی سلوشن نکالنی چاہیے اور اس کو ایک اپرچونٹی کنسیڈر کرتے ہوئے ملک کو سٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا چاہیے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.